بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حقیقی سرپرائز کپتان نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ فوج کے سپریم کمانڈر کا شہباز شریف کے خلاف ایکشن پر کٹ گئے وزیراعظم آفس میں سامان سمیٹنا شروع۔ MQM نے بھی تصدیق کر دی۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی رائے ضرور رکھا کریں۔ ناظرین، عمران خان نے جو کر دکھایا ہے وہ کسی انقلاب سے کم نہیں ہے۔ پاکستان میں جس طرح سے بڑے بڑے طاقتوروں کو اور مافیاز کو اور سیاست کے بڑے بڑے جادوگروں کو عمران خان نے اڑا کر رکھ دیا ہے۔ عمران خان نے لوگوں کے منہ پر زوردار تماچا دے مارا ہے جو کہ کہتے تھے کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی، وہ ایک کھلاڑی تھا اور کھیل ہی اس کا کام تھا، باقی اس کو کیا پتا، سیاست تو صرف ہمیں آتی ہے کہ کس طرح میجورٹی کو ہم نے منورٹی میں بدلنا ہے اور منورٹی کو میجورٹی میں بدلنا ہے۔ جب چاہے ہم کھیل کھیل سکتے ہیں۔ ناظرین، تمام صورتحال کے اندر آصف علی زرداری بھی آئے، رانا ثناء اللہ بھی اور عطا تارڑ بھی، ہر چیز چلی، بڑے بڑے دعوے کیے گئے اور بندے غائب ہے، یہ تک کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے جیو فینسنگ کر دی ہے۔ لیکن عمران خان نے جس طرح کا خطاب کیا اور اپنی پارلیمانی پارٹی کے لوگوں سے خطاب کیا اور پھر جس طرح ووٹنگ ہوئی، کمال ہو گیا۔ اور ناظرین، بہت سے بڑے بڑے تجزیہ کار، ٹرانسمیشنز اور بڑے بڑے صحافی یہ کہہ رہے تھے کہ نمبرز ہی پورے نہیں ہیں، 170 ہے، فلاں ہیں، یہ ہیں، لوگ غائب ہیں، اور یہاں تک کہ خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ اور جب عمران خان کے خلاف، ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو عدالت کا حکم بھی تھا، رات کے 12 بجے ووٹنگ ہوئی تھی، سیشن جاری تھا، ایاز صادق نے ملتوی کیا، 12 بجے کے بعد اگلے سیشن میں ووٹنگ کر کے عمران خان کو وزیر اعظم کے منصب سے ہٹا دیا گیا تھا۔ یہی ساری کہانی پنجاب اسمبلی میں عمران خان نے دہرائی ہے۔ پہلے وہ ویلا مچا رہے تھے کہ اعتماد کا ووٹ لو، سیشن چلتا رہا، پھر 12 بجے سے پہلے سیشن ملتوی ہوا اور پھر سیشن دوبارہ شروع کیا گیا اور اگلا ایجنڈا جاری کر کے اعتماد کے ووٹ کا کام شروع کیا گیا۔ یہ کہنا تھا ناظرین کہ رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ اور دیگر نون لیگ کے جو لوگ آئے تھے اور بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ اب پنجاب کی حکومت کو لے کر جائیں گے، وہ ایسے بھاگے اور یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اب یہ معاملہ عدالت کے اندر ہے، اس لیے اس پر اعتماد کا ووٹ نہیں لیا جا سکتا۔ جبکہ ناظرین، اگر یہ معاملہ سب جھوٹی ہے تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ اسمبلی کے اندر کیوں تھے اور آپ بار بار اعتماد کا ووٹ لینے کی بات کیوں کر رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ گورنر کے ایڈوائس کو غیر قانونی کہنے والی پاکستان تحریک انصاف نے اعتماد کا ووٹ کیسے لے لیا۔ انہوں نے خود ابہام پیدا کیا اور یہ فٹ صورتحال ہے گورنر راج کی، یعنی کہ اب یہ گورنر راج کی دھمکیاں دینا شروع ہو چکے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے کہنے پر اعتماد کا ووٹ نہیں لیا۔ گورنر کے اعتماد کا ووٹ کا مطلب یہ تھا کہ اس نے ٹائم اور دن مقرر کیا تھا، انہوں نے اس پر ووٹ نہیں لیا۔ اب چونکہ معاملہ عدالت کے اندر ہے اور عدالت نے بھی کہا تھا کہ آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا ہے۔ جبکہ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کا پالا کسی سیاسی تجربہ کار سے پڑ جائے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ چونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی کھل کر تو سامنے نہیں آ سکتی، لیکن سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ اس وقت ملک میں عمران خان ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہی کامیاب ہوئی ہے، لیکن سیاسی اسٹیبلشمنٹ اور غیر سیاسی اسٹیبلشمنٹ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ناظرین، یہ اجلاس اب 23 جنوری تک ملتوی کر دیا ہے، لیکن جو کچھ پنجاب اسمبلی کے اندر ہوا اور عطا تارڑ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر انہوں نے نمبرز پورے کر لیے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، لیکن یہ بڑے ڈھیٹ ہے، انہوں نے بالکل بھی ایسا نہیں کرنا اور بڑی گارنٹی دی تھی کہ 180 کی تعداد پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود نہیں ہے۔ دوسری جانب رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا کہ یہ اپنے ارکان کو حلف دے کر لائے تھے کہ ہم اسمبلی نہیں توڑیں گے، لیکن فواد چودھری نے واضح انداز میں بتا دیا ہے کہ اگر کوئی قانونی رکاوٹ نہ ہوئی تو پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ نون لیگ عدالت جانا چاہتی ہے اور وہ بھی اس بات کے اوپر کہ اعتماد کا ووٹ کیوں لیا ہے، جبکہ گورنر نے تو کہا تھا کہ اعتماد کا ووٹ لیں تو انہوں نے لے لیا ہے۔ لیکن مسئلہ سارا یہ ہے ناظرین کہ رانا ثناء اللہ کو خالی ہاتھ واپس جانا پڑ رہا ہے اور عمران خان نے جس طرح پارلیمانی پارٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان پر ریڈ لائن لگا دی گئی ہے اور عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، جبکہ عمران خان نے یہ کہا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، عوام میں آ کر یہ ریڈ لائن مٹا کر دکھاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ ریڈ لائن اللہ کی ذات لگا سکتی ہے اور کوئی بھی ریڈ لائن نہیں لگا سکتا۔ ناظرین، عمران خان نے ایک مرتبہ پھر ان کی ریڈ لائن کو مٹا دیا ہے، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ اور PDM کو پہلی شکست نہیں ہوئی ہے، بلکہ پنجاب الیکشن میں بھی عمران خان نے ان کو شکست دی تھی اور اب بھی عمران خان نے ان کو شکست دی ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس تمام صورتحال کے اندر حمزہ شہباز
جو ہے وہ اس وقت کہاں غائب ہے، کیونکہ جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی منجی ٹھکنے والی ہے تو یہ اسی طرح سے ناظرین غائب ہو جاتے ہیں۔ اگر اب صدر عارف علوی نے شہباز شریف کو اعتماد کے ووٹ لینے کا کہہ دیا تو اب یہ کیا کریں گے، کیونکہ ایم کیو ایم نے بھی 2 دن کی مہلت دی ہے ان کو۔ ایم کیو ایم کے 7 ووٹ ہے اور وہ حکومت کو ووٹ دینے کے قریب بھی نہیں ہے، کیونکہ 15 تاریخ کو الیکشن ہونا ہے اور 3 دن ہے ان کے پاس، اور اگر آج ہی صدر عارف علوی نے شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا تو شہباز شریف صاحب کیا کریں گے؟ ایم کیو ایم اعتماد کا ووٹ دے گی، شہباز شریف کا کیا بنے گا؟ اب تک کے لیے اتنا، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ